یہ کیس بہت ہی زیادہ ہورifying اور بہت ہی زیادہ ڈسکسٹنگ کیس ہے، جس میں ایک نوجوان کیدل جینسن اپنے 4 فیملی ممبرس کو قتل کر دیتا ہے۔ فیملی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ ریچ ہوتی ہے۔ اگر ہم کیدل کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو فادر جو تھے وہ پروفیسر تھے، جبکہ مدر ڈاکٹر تھی، اور بہت سے کنٹریز میں وہ ایز اے ڈاکٹر اپنا کام کر چکی تھی۔ اور سسٹر جو تھی کیدل کی، وہ 3 ماہ پہلے ہی ابھی چائنا سے MBBS کر کے آئی تھی، اور وہ اپنی مدر کی طرح بہت اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اور ان کے گھر میں ایک ان کی کزن بھی رہتی تھی ایز اے فیملی ممبر، اور گھر میں ہاؤس میٹ بھی رہا کرتی تھی۔ اکارڈنگ ٹو فرینڈس، کیدل جینسن بہت ہی زیادہ خاموش رہا کرتا تھا، اپنے آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، کسی کو زیادہ بلایا نہیں کرتا تھا، انٹروورٹ انسان تھا۔ اور کلاس میں اسے مار بھی پڑا کرتی تھی جب کوئی کام وغیرہ نہیں آتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ویک اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ امیر بھی تھا، تو اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپینسو گیجٹس وغیرہ تھے، اور بہت زیادہ ایکسپینسو کمپیوٹرز وغیرہ تھے۔ اس کو کمپیوٹرز کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اسکول کے بعد اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ایجوکیٹڈ ہو اور اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو، تو ان کے لیے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کیدل جینسن کو سب سے پہلے MBBS کے لیے فلیپائنس بھیجا، لیکن وہاں پر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ واپس آ گیا گھر میں۔ اور پھر اس کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا، کیدل جینسن کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیدل جینسن کو ہم آسٹریلیا بھیجتے ہیں کمپیوٹر کورس کے لیے اور انجینئرنگ وغیرہ کے لیے۔ وہاں پر انہوں نے بھیجا، وہاں پر اس نے کمپیوٹر کورس کیا، اور وہاں پر اس نے ایک گیم ڈیولپ کی جسے آسٹریلیا کمپنی نے خرید لیا، اور اس کافی اچھا فائدہ بھی ہوا، پروفٹ کافی اچھا ہوا تھا۔ لیکن وہاں پر وہ زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، اس لیے واپس آ گیا۔ 9 اپریل 2017 کو، جہاں پر سارے فیملی ممبرز بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے۔ 9 اپریل 2017 کو کیدل کی مدر گھر پر ہوتی ہیں، اور اس کے ہاؤس میٹ گھر پر ہوتی ہے۔ فادر اور اس کے سسٹر باہر گئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی مدر کو اپنی ویڈیو گیم کا ڈیمو دکھانے کے لیے چھت پر بلاتا ہے۔ جیسے اس کی مدر اوپر والے روم میں جاتی ہے اور کمپیوٹر کے آگے ہوتی ہے، اپنے مدر کو زور سے سر پر مارتا ہے کسی بھاری چیز سے، اور پھر اسے قتل کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح کیدل اپنے فادر کو اور اپنی سسٹر کو باری باری اپنے روم میں بلاتا ہے، اور سیم اسی طرح کل کر دیتا ہے۔ اس کی جو کزن ہوتی ہے اسے بھی کل کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ڈیڈ باڈیز وغیرہ کو اور فنگر پرنٹس کو ریموو کرنے کے لیے کیدل گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ اب جب گھر میں دھواں اٹھتا ہے اور باہر والے نیبرز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو وہ فوراً فائر بریگیڈ اور پولیس کو کال کرتے ہیں۔ جیسے ہی پولیس گھر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ کچھ اور ہی دیکھتی ہے، وہ سین کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف لاشوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور ایک اسٹیچو بھی انہیں ملتا ہے جو کیدل نے بنوایا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، کیدل کو لگتا ہے کہ پولیس وغیرہ کو لگے گا کہ یہ میرا اسٹیچو اور میں بھی انہیں کے ساتھ مر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب رپورٹس وغیرہ آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہیومن اسٹیچو ہے۔ اب پولیس کیدل کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ تیسرے دن پولیس کو ٹپ ملتی ہے کہ کیدل جینسن کو بس اسٹاپ میں دیکھا گیا ہے۔ اب پولیس جاتی ہے اور اس کو اریسٹ کر دیا۔ اریسٹ کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسمائل کر رہا ہوتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریگریٹ نہیں ہوتا۔ جب وہ وین میں بیٹھتا ہے تو وہ بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کرتا پولیس سے۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن رپورٹس وغیرہ دیکھی جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں کہ کیدل کو ایسی بیماری ہے، وہ ایک حقیقی دنیا اور ایک تصوراتی دنیا کے درمیان فرق کرنے میں بہت زیادہ اس کو مشکل آتی ہے۔ کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن کیدل جینسن کے وکیل نے اس کی بیماری کو، ہیلتھ وغیرہ کو موٹیو بتایا، اور پھر کورٹ میں ایسا ثابت کیا کہ شاید وہ بے قصور ہے۔ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کیدل جینسن کی ہیلتھ کا دھیان رکھا جائے گا، اسے ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جیل میں بھی رکھا جائے گا۔ کورٹ نے کہا کہ یہ سوچ سمجھ کر گناہ کیا گیا، اس لیے اس کو عمر بھر کے لیے جیل میں رکھا جائے گا۔